بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسائل کا حل کامل نماز میں رکھا ہے۔ نماز کامل جب ہوگی جب کہ طہارت کامل ہو، وضو صحیح ہو، اور وضو کامل جب ہوگا جب کہ استنجا صحیح ہو۔ عام طور پر لوگ استنجے میں دو بد احتیاطیاں کرتے ہیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، استنجے میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا جاتا۔ جلدی میں چلے گئے اور یک دم بیٹھ گئے، اب اس میں پیشاب کی چھینٹیں جسم پر لگیں، کپڑوں پر لگیں۔ خصوصاً ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں وہ تو ان چھینٹوں سے بچ سکتے ہی نہیں۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے تفصیل ارشاد فرمائی کہ ان میں سے ایک کو تو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات پہ 70,000 فرشتے آسمان سے اتر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلے تو آپ اپنے ایڑی کے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو کسی نے کہا، حضرت آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، ایڑی میں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا، سعد کے جنازے میں فرشتے اتنے آ گئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ حدیث میں اہتز بہ عرش الرحمن، ان کی اس وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا۔ مگر جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے دبوچ لیا، ضغطہ قبر کا حادثہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو آپ نے ایک دم سے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی آواز بلند کی اور ایک عجیب و غریب فضا بن گئی اور سب سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ارشاد، صحابہ نے پوچھا، آپ نے اس طرح کا آج انوکھا واقعہ ہم نے دیکھا، کیوں کیا؟ فرمایا، حضرت سعد کو قبر نے دبوچ لیا تھا۔ پیشاب کی چھینٹوں میں کبھی کبھی بد احتیاطی ہو جاتی تھی کہ جانور یہ چلاتے تھے تو جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ کہیں کبھی لگ جاتا تھا، اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اور الحمدللہ ہمارے ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب بتاؤ، جب اتنے بڑے صحابی رسول متاثر ہو سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے اور پوری تسلی کرنی ہے بیٹھنے سے پہلے اور پیشاب کرنے سے پہلے کہ کہیں چھینٹیں میرے جسم پر یا کپڑوں پر تو نہیں لگیں گی۔ اور دوسری جو کوتاہی ہو رہی ہے استنجے میں، وہ ہے پیشاب کے قطرات سے لوگ نہیں بچتے۔ پیشاب تسلی سے کرنا چاہیے، اور اگر پیشاب کی نالی کہیں دبا کر مسل کر اچھے انداز سے قطرات نکالنے ممکن ہو تو آدمی اس کی بھی کوشش کرے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں لوگ باقاعدہ چہل قدمی کرتے ہیں اور جو ہے وہ چند قدم چل کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ اچھے انداز سے نکل جائیں۔ اور پانی استعمال کرنا چاہیے، ڈھیلا بھی استعمال، دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، ورنہ پانی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ پیشاب کے قطروں سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جب ممکن ہے جب کہ ہمارے پاس استنجے کے لیے وقت تو ہو۔ آخری 5 منٹ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، استنجا بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے لوگ جو خصوصاً قطرات کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے جو ہے وہ طہارت کا اہتمام کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں جاندار بن جائیں سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وضو کو جاندار بنائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وضو جاندار بن جائے تو اس سے پہلے استنجے کو صحیح کرنا چاہیے، اور استنجے میں یہ جو 2 کوتاہیاں بتلائی گئی ہیں ان کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔